الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم میرے محترم مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج آپ کے سامنے میری تقریر کا عنوان ہے جان پیاری ہے شاعر اسلام پیارے محبان اسلام۔ آج ہم اسلام کے نام لیوا کلمہ پڑھنے والے مسلمان پوری دنیا میں جس سنگین مراحل اور دشوار گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں وہ ہم میں سے کسی فرد بشر پر مخفی نہیں ہے۔ کبھی ضرورت استمداد کی چکی میں ڈال کر ہمیں آزمایا جاتا ہے تو کبھی بھائی بھائی کے درمیان نفرت و عداوت کے شعلے بھڑکائے جاتے ہیں تو کبھی مقامات مقدسہ کی تعمیر پر پابندیاں لگا کر انہیں نیست نابود کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ غرض ہے کہ آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ اور خفیہ طور پر سازشیں کی جا رہی ہیں۔ روز نئے مسائل کھڑے کر کے شعائر اسلام کے خلاف غلط گروہ پہ گنڈے کر کے مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتے ہیں۔ یہ شیطان کے ایجنٹ پیروان اسلام کو ہمیشہ ستانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا ہدف شعائر اسلام کو مٹا کر مسلمانوں کے قلبی جذبات و احساسات کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے مسلمانوں کے اندر جب تک قلبی جذبات باقی رہیں گے انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے اسلام کی فطرت نے قدرت میں لچک دی ہے، اسلام کی فطرت نے قدرت میں لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ وہ مسلمان جو ہمیشہ اپنا انصاف کا فکر رہا ہے، غریبوں اور بدعاؤں کو پرسانی مال رہا ہے، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کرتا رہا ہے، آج انہیں پر فرقہ پرستی اور دہشت گردی کا الزام لگا کر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ ان کی مساجدوں کو منہدم کر کے ان کی جگہ پر مندروں کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ مساجد اور مدارس کی تعمیر پر پابندیاں لگا کر ان کو نیست نابود کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مندروں کو توڑ کر مسجدوں کو تعمیر کیا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلم پر اللہ کو ختم کر کے یکساں صرف کو نافذ کیا جائے۔ غرضے کے طرح سے اسلامی اقتدار پر یونس و یلوان ہو رہی ہے۔ کوئی علاقہ کوئی خطہ ایسا نہیں جو خطرات سے خالی نظر آئے۔ جس طرح قوم بنی اسرائیل فرعون جزیروں میں جھگڑی ہوئی تھی، اس پر مختلف قسم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، بالکل وہی مثال آج مسلمانوں نے ہند کی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا قرآن و حدیث کی ورقردانی کریں تو آپ کو 1400 سال قبل کے حالات معلوم ہوں گے کہ مسلمانوں کی نیند حرام کر دی گئی تھی، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی تھی، مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، حضرت بلال حبشی کو تبدیل ریٹ پر لٹایا گیا تھا، حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا تھا، ہزاروں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ غرض ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا، امام مالک کا چہرہ انور سیاہ کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا، امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے لگائے گئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے انگوٹھے کاٹے گئے، حضرت قاسم نانوتوی کو قید کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت شیخ الہند کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی۔ غرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تابعین تک، تابع تابعین سے لے کر موجودہ دور کے علماء صلحاء علیہ نے شاعر اسلام پر حملہ کرنے والوں سے ڈٹ مقابلہ کیا ہے، اپنے دین کی جان کا مال کی بے مثال لازوال قربانیاں پیش کی ہیں۔ محبان اسلام تمہیں عرض کر رہا تھا، ہر مذہب و ملت کے کچھ نہ کچھ شعائر ہوا کرتے ہیں جس کا وقت احترام کرتی ہے، اگر اس پر کہیں سے کوئی آنچ آ رہی ہو تو جان کا نذرانہ پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتی۔ اسی طرح کا مذہب اسلام اور قوم مسلم نے کچھ شعائر ہیں، نماز پڑھنا اسلام کا شعائر ہے، روزہ رکھنا اسلام کا شعائر ہے، زکوٰۃ دینا اسلام کا شعائر ہے، قرآن کی حفاظت کرنا اسلام کا شعائر ہے، دین کی خاطر رائے خدا میں اپنا سر قدا دینا بھی شعائر اسلام ہے۔
میزبان اسلام ہر مذہب و ملت کے کچھ نہ کچھ شعائر ہوا کرتے ہیں، لہذا اگر دنیا کی ایک عدالت ملکی شعائر کا احترام نہ کرنے کے الزام میں کسی شخص کو جیل کی ہوا کھلا سکتی ہے تو خدائی قانون کے تحت وضع کردہ اسلامی فاضل ریاض نہ رہنے والے بدین شخص کو جہنم نصیب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کسی بھی قانون کے پابند اس وقت ہو سکتے ہیں جبکہ یہ قانون بھی ہمارے حقوق کی مکمل پاسداری کرتا ہو۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن جس سے شاعر اسلام پر کوئی آنچ آئے ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا یہ زور کتنا بازو باطل میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد